عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیو موجود ہے۔ بچوں، امید ہے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، آج ہم اپنی 8ویں جماعت کی اسلامیات کی کتاب کا سبق نمبر 2 حج اور اس کی عالمگیریت پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو حج کی جو تاریخ ہے وہ بتاؤں گی تاکہ آپ کو یہ سبق سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو بچوں، حج اسلام کا 5واں اور اسلامی عبادت کا 4تھا رکن ہے جو ہر بالغ، صحت مند اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، ترجمہ: اور لوگوں پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ بچوں، حج دراصل سنت ابراہیمی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی اصل روح اور حقیقت کو ازسر نو زندہ کیا۔ حج ایسی عبادت ہے جس میں تمام جانی اور مالی عبادات کی روح موجود ہے، کیونکہ اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جان بھی لگانی پڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اس طرح حج کیا کہ ہر بری بات اور برے عمل سے دور رہا تو وہ بیت اللہ سے یوں پاک ہو کر لوٹے گا گویا وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ بچوں، حج ایک جامع عبادت ہے۔ اس کا لفظی مطلب ہے قصد یا ارادہ کرنا یا زیارت کا ارادہ کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں اس سے مراد مسلمانوں کا بیت اللہ کی حاضری کا سفر کرنا اور مناسک حج ادا کرنا۔ مناسک حج کا مطلب ہے یعنی حج کے ارکان ادا کرنا۔ حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا۔ حج اسلام کا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، 5واں اہم رکن ہے جو کہ ہر عاقل، بالغ اور صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اس کی فرضیت قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت اور جہاں کے لیے موجب ہدایت۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا
مقدور رکھے یعنی ارادہ رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ جو لوگ استطاعت کے باوجود اس فریضے کو انجام نہیں دیتے ان کے لیے سخت وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے کسی بیماری نے یا حقیقی ضرورت نے یا ظالم حکمران نے نہ روک رکھا ہو اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو چاہے یہودی کی مثل مرے یا نصرانی۔ تو بچوں اب آتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ یقیناً اس جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کی مدد سے آپ کو یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ حج کے لغوی معنی ہیں زیارت کا ارادہ کرنا۔ شریعت میں اسے حج اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں انسان بیت اللہ شریف کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے۔ حج بالغ صاحب استطاعت مسلمان زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا، یعنی حج ہر بالغ صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، لوگو اللہ کا یہ حق ہے کہ جو بھی استطاعت یعنی حیثیت رکھتا ہو اس کے گھر کا حج کرے، اور جس نے کفر یعنی نافرمانی کی روش اختیار کی تو اللہ سب اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس شخص کو بیماری یا واقعی ضرورت یا ظالم حکمران نے روک نہ رکھا ہو اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو وہ چاہے وہ یہودی سے مرے یا نصرانی۔ حج اسلام کا 5واں بنیادی رکن ہے۔ سفر حج کا ارادہ کرنے کے بعد جو انسان اپنی منزل کی جانب بڑھتا ہے اس کے اندر نیکی کا جذبہ پروان چڑھتا جاتا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، جس کی جتنی خدمت ہو سکے کرے۔ وہ حرم الہی کا مسافر ہونے کی حیثیت سے ہر برے کام سے باز رہتا ہے۔ اس طرح یہ پورا سفر عبادت ہے۔ یعنی جب انسان حج کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے اور نیت کر لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو سدھار لے، وہ اپنے معاملات کو سیدھے راستے پر لے آئے، اپنے آپ کو تمام برائیوں سے روک کے رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے حضور یہ سوچ کر حاضر ہونا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو حج کا ارادہ کرتے ہی انسان اپنے آپ کو دنیاوی جو چیزیں ہوتی ہیں، دنیاوی برائیاں ہوتی ہیں، ان کو انسان اپنے آپ کو وہ چیزیں کرنے سے روک لیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ اب اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار کرنے والا ہے اور اس کے گھر کے راستے کا مسافر بننے والا ہے۔ تو بچوں اب آتے ہیں ہم دوبارہ سے سبق کی طرف۔ اللہم لبیک۔ اپنے دل میں اس نقشے کا تصور تو کیجئے کہ بے شمار قوموں اور ملکوں کے لوگ ہزاروں راستوں سے ہو کر ایک مرکز کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ شکلیں، رنگ، زبانیں مختلف ہیں، مگر مرکز کے قریب ایک خاص حد تک پہنچتے ہی سب اپنے اپنے قومی لباس ترک کر دیتے ہیں اور ایک ہی طرز کا سادہ سا یونیفارم پہن لیتے ہیں جسے احرام کہا جاتا ہے۔ اس کے پہنتے ہی ایسا معلوم ہونے لگتا ہے کہ سلطان عالم اور زمین و آسمان کے مالک کی یہ فوج جو دنیا کی ہزاروں قوموں سے بھرتی ہوئی ہو کر آ رہی ہے، ایک ہی بادشاہ کی فوج ہے اور یہ سب لوگ ایک ہی بادشاہ کے دربار میں پیش ہونے جا رہے ہیں۔ یونیفارم پہنے ہوئے سپاہی جب میقات یعنی جہاں احرام باندھنے کی مقررہ جگہ کو میقات کہتے ہیں اس سے آگے چلتے ہیں تو ان سب کے زبانوں پر ایک ہی نعرہ بلند ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یعنی حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، یعنی تعریف سب تیرے لیے ہے، نعمت سب تیری ہے، ساری بادشاہی تیری ہے، تیرے سوا کوئی شریک نہیں۔
تو بچوں، حج ایک اجتماعی و عالمگیر عبادت ہے جہاں پوری دنیا سے مسلمان اس مقدس فریضے کی ادائیگی کے لیے اسلام کے مرکز مکہ مکرمہ مسجد الحرام میں جمع ہوتے ہیں۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں تمام عبادات کی روح موجود ہے۔ اس میں نماز کی طرح دعائیں کرنا، روزوں کی طرح بھوک پیاس کو برداشت کرنا اور خواہشات نفسانی کو روکنا، زکوٰۃ کی طرح مال خرچ کرنا اور جہاد کی طرح سفر کی تکلیفیں برداشت کرنا شامل ہے۔ حج تقویٰ، پرہیزگاری، بندگی اور رعایت، سادگی، قربانی، صبر و استقامت، قناعت و توکل کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ حج بندے کا اپنے مالک سے عشق کا والہانہ اظہار ہے۔ وہ خالصتاً اللہ کی محبت میں اپنا گھر بار، عیش و آرام، عمدہ لباس چھوڑ کر فقط 2 چادریں بدن پر لپیٹ کر اپنے رب کے حضور کھنچا چلا آتا ہے۔ وہ کبھی اس کی محبت میں کوہ صفا و مروہ کے درمیان دیوانہ وار دوڑتا اور چکر لگاتا ہے، کبھی رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور فقط اس کی رضا کا طالب ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک کوہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے، بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے، اور جو کوئی نیک کام کرے تو اللہ قدر شناس اور دانا ہے۔ تو بچوں، اس کے بعد ہوتے ہیں مناسک حج، یعنی وہ اعمال جو فرائض کا درجہ رکھتے ہیں۔ مناسک حج یعنی ارکان حج کے، تو سب سے پہلا ارکان ہے اس کا احرام باندھنا، دوسرا ارکان ہے حج یا عمرے کی نیت کرنا، تیسرا ارکان ہے وقوف عرفات، چوتھا ارکان ہے طواف زیارت اور عرفات سے واپسی پر طواف۔ وہ اعمال جو واجب کا درجہ رکھتے ہیں یعنی سعی، رمی، الوداعی طواف، بال منڈوانا یا کتروانا، مزدلفہ میں قیام، اس کے علاوہ باقی اعمال سنت کا درجہ رکھتے ہیں۔ بچوں، جب عازمین حج میقات کے مقامات پر پہنچ کر حج کی نیت کرتے ہیں، احرام باندھ لیتے ہیں اور 2 رکعت نماز حج یا عمرہ کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ میقات مکہ مکرمہ کے چاروں طرف وہ حدود ہیں جن میں داخل ہوتے وقت حج یا عمرے کی نیت کی جاتی ہے۔ میقات میں داخل ہو کے حجاج کرام تلبیہ پڑھتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر سعی کرتے ہیں، یعنی کوہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں جس کو سعی کہا جاتا ہے۔ 8 ذی الحج کی دوپہر سے 9 تاریخ کی صبح تک منی میں قیام کرتے ہیں، 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں آتے ہیں اور غروب آفتاب تک ٹھہرتے ہیں۔ اگر ممکن ہوتا ہے تو حج کا خطبہ بھی سنتے ہیں، ورنہ تلاوت اور ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ غروب آفتاب پر عرفات سے روانہ ہو کر مزدلفہ آتے ہیں اور مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کرتے ہیں اور یہاں سے ہی منی میں رمی کے لیے کنکریاں جمع کرتے ہیں۔ رات مزدلفہ میں قیام کر کے طلوع آفتاب کے وقت منی روانہ ہو جاتے ہیں۔ 10 ذی الحج کو منی میں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں یعنی رمی کرتے ہیں، پھر قربانی کر کے سر منڈواتے ہیں اور مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت کرتے ہیں، پھر منی واپس آ جاتے ہیں۔ یہاں 10، 11 اور 12 ذی الحج کو رمی کرتے ہیں اور مکہ معظمہ واپس آ کر طواف کرتے ہیں۔ منی میں قیام کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قیام منی کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں اللہ کو یاد کرو، اگر کوئی جلدی کرے اور 2 ہی دن میں چل دے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرے، اور تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ تو بچوں، اب آتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف دوبارہ سے۔ اب آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا ملی وحدت
بولیاں سب کی مختلف ہیں مگر نعرہ سب کا ایک ہے۔ مختلف ملکوں کے قافلے ملتے جاتے ہیں اور سب کے سب مل کر ایک ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ سب کا ایک امام، سب کی ایک ہی حرکت، سب کی عبادت کی ایک ہی زبان، سب ایک اللہ اکبر کے اشارے پر اٹھتے بیٹھتے اور رکوع و سجود کرتے ہیں اور سب ہی ایک قرآن کو پڑھتے اور سنتے ہیں۔ یوں زبانوں، نسلوں، قومیتوں اور وطنوں کا اختلاف مٹتا ہے اور ایک اللہ کو ماننے والوں کی ایک عالمگیر جماعت تشکیل پاتی ہے۔ جب یہ قافلے ایک زبان ہو کر لبیک اللہم لبیک کے نعرے بلند کرتے ہوئے چلتے ہیں تو ایک عجیب سی فضا پیدا ہو جاتی ہے جس کے نشے میں سرشار ہو کر آدمی اپنی ذات کو بھول جاتا ہے، اس لبیک کی کیفیت میں جذب ہو کر رہ جاتا ہے۔ مناسک حج، سب کا منی میں کیمپ لگانا، پھر سب کا عرفات کی طرف کوچ کرنا اور ایک امام سے خطبہ سننا، پھر سب کا رات کو مزدلفہ میں چھاؤنی ڈالنا، پھر سب کا ایک ساتھ منی کی طرف پلٹنا، پھر سب کا جمرات پر کنکریاں مارنا، پھر سب کا قربانیاں کرنا، پھر سب کا ایک ساتھ کعبے کی طرف پلٹ کر طواف زیارہ کرنا اور سب کا ہی مرکز کے گرد نماز پڑھنا، یہ سب اعمال وہ کیفیت پیدا کرتے ہیں جس کی مثال پوری دنیا میں یا کسی مذہب کے کسی عمل میں نہیں ملتی۔ حج ایک عظیم نعمت، تمام قوموں کے عام لوگوں کا صاف دلی کے ساتھ ملنا، قلبی اور روحانی اتحاد کے ساتھ ملنا اور صرف ایک دفعہ ہی مل کر نہ رہ جانا بلکہ ہر سال ایک مرکز پر اسی طرح اکٹھے ہوتے رہنا، وہ نعمت ہے جو اسلام کے سوا اولاد آدم کو کسی نے عطا نہیں کی۔ دنیا میں امن قائم کرنے، قوموں کی دشمنیوں کو مٹانے اور لڑائی جھگڑوں کی بجائے محبت، دوستی اور برادری کی فضا پیدا کرنے کے لیے حج سے بہتر کوئی نسخہ کسی نے تجویز نہیں کیا۔ اسی لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک حج گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتا ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے۔ تو بچوں، دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے حجاج اکرام اپنے سفری حالات کو دیکھتے ہوئے حج سے پہلے یا حج کے بعد مدینہ منورہ جاتے ہیں اور بارگاہ نبوی میں نذرانہ عقیدت، سلام و صلات پیش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی فاتحہ پڑھتے ہیں۔ حجاج وہاں 40 فرض نمازیں ادا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ حجاج ریاض الجنہ اور مسجد نبوی کے علاوہ دوسرے تاریخی مقامات پر بھی نوافل ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخ اسلام کی مشہور و معروف مساجد مسجد قباء، مسجد قبلتین اور مسجد فتح میں نوافل کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ غزوہ خندق کے تاریخی مقام اور شہدائے غزوہ احد کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور مدینہ کے آس پاس کے علاقوں میں بہت سے تاریخی مقامات ہیں جہاں حجاج اکرام زیارت کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ اب حج کے جو ثمرات ہوتے ہیں، میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ حج کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ حج ایک عظیم الشان عبادت ہے جو اپنے اندر ایک انفرادی اور اجتماعی فوائد سمیٹے ہوئے ہے۔ حج بندے کو اپنے پچھلے گناہوں پر توبہ کا موقع فراہم کرتا ہے اور نافرمانیوں سے بیزاری کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور نہ صرف گناہوں کی معافی مانگتا ہے بلکہ آئندہ اس کی نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق طلب کرتا ہے۔ یوں وہ گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتا ہے۔ جب کثیر تعداد میں پاک و صاف لوگ اپنے اپنے معاشرے پہنچتے ہیں تو وہاں نیکیوں کو فروغ دینے اور بدی کو مٹانے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں اور یوں اصلاح معاشرہ میں اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ حج کی بدولت حاجیوں کو اپنے عظیم الشان اسلامی ورثے کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔
حج اتحاد عالم اور مساوات عالم کا مرکز ہے، جہاں دنیا کے کونے کونے سے مسلمان آ کے جمع ہوتے ہیں، امیر و غریب کا فرق مٹ جاتا ہے، ایک دوسرے سے میل ملاقات، اخوت، بھائی چارے اور اتفاق و اتحاد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ حالت احرام میں حجاج لڑائی جھگڑے، اذیت رسانی اور بے حیائی سے بچتے ہیں اور جانوروں تک کا شکار نہیں کرتے، یوں اپنے اندر امن و سلامتی، صلح و خیر خواہی کے جذبات کو فروغ دیتے ہیں، جو ان کی اجتماعی زندگیوں کو پرسکون بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ حج کے موقع پر بہت سے ملکوں کے سربراہان مملکت بھی موجود ہوتے ہیں، لہٰذا آپس کے تعلقات، سیاست، تجارت، تعلیم اور دیگر شعبوں میں تعاون اور ہم آہنگی کی فضا بڑھتی ہے، ایک دوسرے کی زبان اور ایک دوسرے کی ثقافت کو جاننے کا موقع ملتا ہے، عربی زبان سے تعلق پیدا ہوتا ہے جس سے دین کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ حج کے روح پرور اجتماع میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان شریک ہوتے ہیں، جن کا ایک لباس احرام اور زبان پر تلبیہ ہوتا ہے، جو اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہے۔ حج کا مہینہ پورے عالم اسلام میں حرکت و بیداری اور جوش و جذبہ اجاگر کرتا ہے۔ حج کے دنوں میں تمام مسلمانوں میں اسلامی اخوت کی روح زندہ ہو جاتی ہے، لوگوں کا حج کی تیاریاں کرنا، آپس میں معافی تلافی کر کے تعلقات بحال کرنا، دینی کیفیات سے سرشار ہونا، واپسی پر استقبال اور حج کے واقعات سننا سنانا، یہ سب باتیں مسلمانوں کو ان کے دین و معاشرت سے قریب کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو بچوں، یہاں پر ہمارا ہوتا ہے سبق ختم۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ زندگی میں جب بھی آپ کو اور مجھے موقع ملے گا حج کرنے کا، تو ہم ان تمام چیزوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے حج کے ارکان پورے کریں گے اور معاشرے میں امن و سکون کی فضا قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سبق کی خاص باتوں کو یاد کرنے کی کوشش کریے گا اور ان کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ اچھی باتیں دوسروں کو بتانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ وہ باتیں جو آپ کو پتہ ہے، آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں اور دوستوں کو بھی ان باتوں سے آگاہ کریں تاکہ انہیں بھی اسلام کی تعلیمات کا پتہ چلے اور وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے نئے سبق کے ساتھ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔